السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج 18 ذو الحجہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی رات ہے، یوم وصال ہے آپ کا۔ اس مناسبت سے آج ہم نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد 28 ذو الحجہ کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ دن آتا ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ ایک ہی دن میں ہم نے 2 نسبتوں کو قائم کرتے ہوئے یہ پروگرام رکھا ہے۔ مختصر سے وقت میں یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی اور اتنی ساری مخلوق پیدا فرمائی، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ان میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محبوب، اور جن کے لیے تمام کائنات بنائی گئی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا، آپ کی شان ظاہر فرمائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور قیامت تک آپ کا دین رہنے والا ہے، قیامت تک آپ کی شریعت رہنے والی ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو انجیل اور اپنی شریعت کے مطابق نہیں، شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ان کے احکام نافذ فرمائیں گے۔ اتنی فضیلت حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو اب اتنے بڑے اور اہم کام کے لیے جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، اور اپنے محبوب اور اپنے نبی کے لیے جو صحبت اٹھانے والے تھے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن اس کو کوئی اچھے آدمی نہیں ملے۔ کئی مرتبہ لوگ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک اکیلے آدمی سے تو ایک لمٹ ہے نا، کام کرنے کی لمٹ ہے، اس کے لیے اس کا ساتھ سہکار چاہیے۔ تو کسی کو اچھے مل جاتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے لیکن اس کے آس پاس والے اچھے نہیں، یا تو اس کو اچھے لوگ نہیں ملے۔ تو اب یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو پھر ایسا بھیجا کہ آپ روئے زمین پر اور پہلے سے لے کر آخر تک جتنے انسان تھے نبیوں کے علاوہ، اور جن نبیوں کو جو ان کے صحابی ملے، ان میں سب سے بہترین، سب سے اچھے، سب سے افضل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابی عطا فرمائے، تاکہ اسلام کا کام اور ایمان کا کام بہترین طریقے سے پھیلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم جن کمینوں کے آس پاس کے بیچ میں جی رہے ہیں، اور ہم میں بھی وہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کی مناسبت سے آدمی اپنے اور ان صحابہ کرام کو ایک پلے میں، کیونکہ آدمی جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سارے لوگ جھوٹے لگتے ہیں، جو خود فراڈ کرتا ہے اس کو سب فراڈی لگتے ہیں، جو سچ بولتا ہے اس کو سب سچے لگتے ہیں، جو اچھا ہوتا ہے اس کو سب اچھے لگتے ہیں، جو برا ہوتا ہے اس کو سب برے لگتے ہیں۔ گجراتی میں کہوت ہے، کمڑو ہو یا نے پیڑو دیکھا ہے۔ تو مسئلہ، اور پھر ایک دوسری کہوت بھی ہے، جیوی درشٹی تیوی سرشٹی، کہ آدمی کے نظریہ جیسا ہوتا ہے، یا جب خود کو بیماری ہوتی ہے تو اس کو سب ایسے ہی لگتے ہیں۔
تو آج ہم جیسے کمینوں پن میں جی رہے ہیں اور جیسی نہ کرنے والے کام جو کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ ان بڑی ہستیوں پر بھی وہ اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور تبھی سے آدمی برباد ہو جاتا ہے جب بڑوں کو اور اللہ والوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ خیر، یہ بات ہوئی، یا تو ان کو اپنے جیسا سمجھے تب بھی گیا، اور اپنے کو ان جیسا سمجھے تب بھی گیا۔ اب میں بات پر آتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین شخصیت اور ایسی بہترین انسان کو اپنے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع دیا، تاکہ یہ محبوب کا جو کام ہے، اس کا جو دین ہے، اس کی شریعت ہے، وہ تمام دینوں پر، تمام مذہبوں پر غالب آ جائے۔ ایسے مخلص مومن، ہم تو ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم کبھی ان کی وہ بات شاید کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب سنیں، آج ہم سب سے پہلے حضرت عمر کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان اور عظمت ہے کہ امام اہل سنت نے ایک شعر عرض کیا، ترجمان نبی ہم زبان نبی، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی بات ہوتی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اپنی رائے، اپنی عقل مبارک کے مطابق کچھ بات ارشاد فرماتے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا چلو کھاؤ۔ آپ جب آئے، اب وہ ایک ہی تھالی میں سے کھاتے ہوئے، ہاتھ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ بھی انہی میں سے کھا رہی ہیں، تو پھر آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ مسلمان عورتوں پر پردے کا کچھ حکم ہونا چاہیے، خاص کر کے ازواج مطہرات اور رسول اللہ کے جو گھر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب اپنے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کیا کرے، اور اپنے اس طرح سے چادر، پورا حکم وہ نازل ہوا۔ وہ بات آپ کو لمبا، وہ دوسری، اب میں چاہتا ہوں دوسری بات کروں، تو یہ ہے موافق رائے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہنا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی اور یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی کہ ایسی بات لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے منہ سے، آپ کے زبان مبارک سے جو جملے نکلے تھے، 18 دن کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان میں یہی الفاظ موجود ہیں جو حضرت عمر نے پہ فرمائے تھے۔ تو ایسی کئی مرتبہ ہوا، اور اسی طرح سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی بات پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بات ہوتی تو حضور وہی بات ارشاد فرماتے جو حضرت عمر کے مطابق اور موافق ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کئی لوگ، کئی امتی میرے محدث ہیں، ان میں سے ایک عمر ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جن کے قلب پر، جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الہام فرماتا ہے، اور اس کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جو عام مومنوں کے دلوں میں نہیں آتی ہے۔ تو ایسی کئی ساری باتیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ ایمان لائے، اور پورا واقعہ ہے، آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے، آپ سے پہلے 39 مرد اور عورت ایمان لائے تھے۔ وہ پورا واقعہ میرے خیال سے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، تو میں جلدی میں اشارہ کر کے نکل جاتا ہوں۔ آپ وہ نکلے تلوار لے کر، اور پورا واقعہ ہوا، اپنی بہن کے گھر پہ گئے، اور آپ نے کہا کہ 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب وہ رسول اللہ کو کلام پاک سنا، قرآن ہی تو انہوں نے سنا تھا، اور آج نہیں، لوگ مسلمان نہیں سن رہے ہیں، مسلمان قرآن نہیں سن رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر قرآن سننے سے، کیونکہ وہ سمجھتے بھی تھے ساتھ میں، قرآن سننے سے اگر ایمان نصیب ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑنے سے ایمان جا بھی تو سکتا ہے۔ تو پھر آپ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیوں وہ سیکھتے نہیں ہیں؟ ہم روزانہ رات کو یہاں پر بیٹھتے ہیں، قرآن
عربی میں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا ترجمہ تفسیر ہم اردو میں گجراتی میں سمجھاتے ہیں آپ کو. میں آپ لوگوں سے دعوت دیتا ہوں, آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنا ایمان, عقیدہ, مسائل وغیرہ بچانا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنی اولاد کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں. اب سنیں, تو وہی ایمان لے آئے اور آپ کی وجہ سے 40 مسلمان کی گنتی پوری ہو گئی. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں. تو بولے ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تب تک چھپ چھپ کے پڑھا جاتا تھا. بولے ہم جب حق پر ہیں, اسلام حق پر ہے, آپ سچے نبی ہیں, تو پھر یہ کفار و مشرکین سے آپ سوچے تو صحیح, آج کروڑوں مسلمان ہیں, مسلمان داڑھی نہیں رکھا رہے کہ بھئی خبر پڑی جائے, اپنا نام چھپا رہے ہیں. اگر کہیں پہ نام دینا ہو تو وہ ایسا ایسا نام دیتے ہیں, کبھی کوئی پروفائل بنانی ہو کہ وہ اس سے ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان اسلامی نام ہے. اتنا ڈرنے کا حال ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے, کروڑوں کی تعداد میں ہے یہ حال ہے. یہ اتنا کیا جا رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی سامنا کرنے والا نہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, سب کوئی اپنی اپنی دنیا بسانے میں لگا ہوا ہے. لیکن اگر سوچیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ کفار و مشرکین ہیں, صرف 40 لوگ مسلمان ہیں, اب طاقت کا عالم کیا ہوگا, حیثیت کیا ہوگی. آج تو اتنا کچھ ہے, اور ان سے نماز کے لیے کہا جائے مشرکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں بول سکتے کہ نماز پڑھوا جاؤ. اور مسلمان بولنے میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے سے ڈر لگتا ہے. بولے مومنڈین ہو, یعنی اس میں بھی لگتا ہے کہ کچھ بچا لو. اور جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں سامنے جب کافر ہوتے ہیں تو اللہ میں سے وہ مالک پر آ جاتے ہیں اور پھر اوپر والے پر آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو بھگوان تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی اگر وہ کہتا بھی ہے کہ اللہ کی مرضی, اس کی جگہ پہ لگتا ہے کہ سامنے والا اللہ کا منکر ہے تو بولتا ہے بھگوان کی مرضی. اور معاذ اللہ کچھ تو بولتے ہیں کہ یہ سب اللہ بھگوان ایک ہے, کوئی بولتا ہے رام رحیم ایک ہے. اس طرح کے کئی, یہ ان سے ڈر کا حال ہے. اور یہاں پہ کیا کرنا تھا, یہ جب 40واں مسلمان ہوئے وہاں پہ یہ کرنا تھا کہ جس کعبہ شریف کے آس پاس کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, جیسے ہمارے اس زمانے میں سنگھ والے ہیں بڑے بڑے ان کے جو ہیں, یا بی جے پی والے ہیں, یا وہ وشو ہندو جو ان کے سردار ہیں, ان کو جا کے کہنا کہ تمہارا مذہب غلط ہے, تمہاری بت پرستی غلط ہے, اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے اور محمد اس کے رسول اللہ ہے. یہ ان کے سامنے جا کے کہنا تھا. بولو اور ہیں کتنے؟ کل مل کے 40. یہ ایمان والے ہوتے ہیں بھائی. اب تم ہماری جو ہے حالت, ان سے ان کا مقابلہ کرو اور ان میں سے یہ نکالو غلطیاں, تو پھر آدمی گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر. اب سنیں, تو کہاں یا رسول پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. بولے ہم چلیں گے, ہم چھپ کر اب عبادت نہیں کریں گے, اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے, ہم ظاہر میں کریں گے. اور ہمارا حال یہ تھا کہ ابھی تک جو نمازی مسلمان ہوتے تھے, جو 2% بھی نہیں ہے مسلم سماج میں, 2% بھی نہیں ہے, 100 میں سے 2 لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, صرف 2 لوگ. وہ 2 لوگوں میں سے بھی کبھی ریلوے اسٹیشن, کبھی ایئرپورٹ, کبھی بس اسٹیشن, کبھی راستے میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا نماز آدمی وہ راستے میں نماز پڑھتا تھا. آج اتنے کروڑوں ہونے کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب راستوں پر اور پبلک پلیسز پر نماز پڑھنے کی تکلیف ہو رہی ہے, وہاں پہ ویرودھ ہو رہا ہے. اور فرق کس کو پڑتا ہے؟ 2 لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے نا. 98 لوگ تو مسجد میں بھی نہیں پڑھتے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سامنے سے وہ تو یہ کہیں گے نو پڑھا ہی نہیں, ہم نے خبر ہے کہ انو دیش چلیو. بھائی اس کا دیش کیوں ہے بھائی؟ ہمارا نہیں ہے یہاں پہ کچھ, کیوں ان کا دیش ہے؟ کیا تم ٹیکس نہیں دیتے ہو؟ پیٹرول ڈلواتے ہو 1 لیٹر میں 35 روپیہ تو تم دے رہے ہو, ٹول ٹیکس دے رہے ہو, بجلی کٹ میں ٹیکس دے رہے ہو, ہر جگہ پہ تو سب برابر ہوا نہیں, اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ڈرتے ہیں. تو یہ دیکھو پھر حضرت عمر پھر چلے, اور پھر حضور اتنا, حضرت عمر فرماتے جب میں ایمان لایا تو سب سے زیادہ اس زمین پر کوئی خوش تھا تو وہ اللہ کے رسول راضی تھے. اور جب میں ایمان لایا تو رسول اللہ نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا, اور پوری وادی گونج اٹھی تھی. اور پھر حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے دعا مانگی
اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، یا ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام ہے، یہ دونوں کٹر ویرودھی تھے مسلمانوں کے، اسلام کے، رسول اللہ کے کٹر ویرودھی، عمرو بن ہشام، ابو جہل اور یہ حضرت عمر۔ یہ دعا مانگے اللہ کے محبوب نے، یا اللہ یہ دونوں میں سے تو جسے پسند کرے اس کو تو ایمان کی دولت دے اور اس سے اسلام کی شان اور عزت میں بڑھاوا عطا فرما۔ تو یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو جو دوسرے مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ کے مرید ہوئے اور عمر یہ مراد ہوئے کہ دوسرے آ کر ایمان لائے، اور یہاں پر ان کے مسلمان اور ایمان لانے کی دعا خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ تیری بارگاہ میں جو پسندیدہ ہو، جو پسند ہو۔ تو ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، توفیق نہیں ملی، عمر کو توفیق ملی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب تیرا میرا کیا کام ان کے بارے میں منہ کھولے؟ یہ تو اللہ کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ ہم ان کے نام لے لیتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو، ہماری ان عقائد کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر اور پھر مسلمان چلے، 40 مسلمان کیسے چلے؟ کعبہ شریف کی طرف چلنا ہے، بیت اللہ کی طرف۔ تب تک یہ ایک وادی ارقم میں ایک صحابی کے گھر پہ حضور وادی میں تشریف فرماتے، کیونکہ بہت بار مار پیٹ ہوتی تھی مسلمانوں کو، یہ سب ہوتا تھا، اور یہ اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے۔ کوئی مسلمان ہو جاتا تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں ایمان لایا، وہ چھپا کے رکھتا تھا۔ جب حضرت عمر یہ ایسے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو ڈنکے کی چوٹ پر چھاتی ٹھوک کر کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں۔ پھر اب چلے تو مسلمانوں نے 2 صف بنائی، 2 لائن بنائی، اور کیسے چلے؟ ایک لائن کے آگے شیر خدا و شیر رسول اللہ، رسول پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں خطبے میں ہم نام لیتے ہیں، اور دوسری لائن کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں چلے، اور جب یہ چلے اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف گئے، وہاں پر تو وہ کفار مشرکین کی منڈلیاں بیٹھی ہی رہتی تھی۔ ان کا جو سنگ تھا، ان کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا، سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے بیت اللہ، اور بیت اللہ میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو کر سنو، آج عمر بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب کسی میں ہمت ہے تو پھر ہمارے سامنے آؤ۔ یہ 40 لوگوں کا اتنا پاور تھا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت اور ایمان کا پاور۔ اور یہ کہ حضور نے دعا مانگی تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے، تو یہ عزت ملی کہ ابھی تک جو چھپ چھپ کے عبادتیں کی جا رہی تھی اب پبلک میں آ گئے، اب ظاہر میں آ گئے، اور کعبہ شریف کی طرف، اور پھر وہاں پہ گئے، نماز بھی پڑھی وہاں پر اور طواف بھی کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے حضرت عمر۔ اور جب آپ یہ ہوئے تو رسول اللہ نے آپ کو لقب دیا۔ آج کل تو لقب پوسٹروں میں چھپتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا آپ بڑا کیا کیا لکھ لیتے ہیں، لکھنے والے کو بھی پتہ نہیں، چھاپنے والے کو بھی پتہ نہیں، بولنے والے کو بھی پتہ نہیں۔ صوفی با صفا، نہ صوفی کا پتہ ہے نہ با صفا کا پتہ ہے، عالم با عمل ہے انگوٹھا چاپ، قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا اور عالم ہے با عمل، اور عجیب و غریب ایسے ایسے لمبے لچک کہ پوسٹر کی سائز کم پڑ جاتی ہے، لمبا پوسٹر چھاپنا پڑتا ہے، اتنے نام 2 3 لائن تک تو وہ لقب ہوتے ہیں ان کے، اور بھائی صاحب کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ نے لقب دیا، بولے یہ عمر یہ فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، یہ حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے، یہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ اس نے باطل سے اسلام کو، حق کو اس نے فرق کر دیا۔ فارق، اعلیٰ حضرت نے پھر شعر لکھا، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور کئی ساری ایسی باتیں ہیں، کئی سارے ایسے واقعات ہیں. اور آپ کا عشق رسول، آج لوگ کیا عشق رسول، جو T20 میں کھو جاتا ہے، ٹک ٹاک میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر محرم آتی ہے تو کون سی عشق کی بات کرتا ہے، 12ویں شریف میں ناچتا ہے عیسائیوں کے طریقے پر، ڈی جے بجاتا ہے دوسرے کے. وہ عشق رسول کا منہ اس کے زبان سے لفظ اچھا ہی نہیں لگتا. آئیے رسول پاک کا عشق، رسول پاک کا ادب. ایک مسلمان اور یہودی کے بیچ میں کوئی میٹر بن گئی. اب یہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ یہ ہمارا بیچ میں مسئلہ بن گیا ہے. اب مسلمان کا جو پلڑا تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، اسے پتا تھا کہ یہ پھر کوئی اگر سچی بات کوئی بیان کرے گا نا تو میں ہار جاؤں گا کیس. تو ایسا آدمی چاہیے کہ وہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی تھوڑی بھوٹ تاڑے، حق نہ بولے بس. اب رسول پاک تک بات پہنچی تو حضور نے بات سنی، اور پھر سننے کے بعد آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہودی کے حق میں تھا. کس کے حق میں تھا؟ تو وہ حق ہے نا، جو سچ ہے وہ سچ ہے. جو میٹر بنی، اب جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. ایسا تو نہیں کہ مسلمان ہے تو پھر خون کرے تو بھی جائز، جو کوئی کچھ غلط کرے تو بھی صحیح. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میرے کو کوئی چائے پلاتا ہے، میرے کو کوئی ناشتہ کرواتا ہے، میرے کو کوئی نذرانے دیتا ہے، اب وہ جو بھی حرام کام کرے ہم اس کا ڈھانکتے رہیں، چلو یہ میرے والا ہے، وہ دوسرے والا ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا ہے حق والوں کا. تو رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جو مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے پھر یہودی سے کہا ابھی ایک اور جگہ پر ہم جاتے ہیں، سب سے زیادہ عدل و انصاف والے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اچھا، سب سے زیادہ خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں اعدل الاصحاب، سب سے زیادہ عدل و انصاف فرمانے والے. اور رسول پاک نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ رحم دل یہ ابو بکر صدیق ہے. سنیں صحیح اچھے سے، میری حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ نرم دل والے یہ ابو بکر صدیق ہے. اور میری امت میں سب سے زیادہ یہ انصاف اور عدل فرمانے والے اور حق بولنے والے، دوسرا میں بھول گیا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے. حضور نے بھی ان کو عدل فرمایا، سب سے زیادہ عدل و انصاف فرمانے والے. اور میری امت میں سب سے زیادہ یہ حیا والے، شرم والے اور سب سے زیادہ عزت والے یہ حضرت عثمان غنی ہے. اور میری امت میں سب سے زیادہ بہادر یہ مولا علی ہے. تو یہ ہے عادل، سب سے زیادہ عدل و انصاف والے. تو وہ دونوں یہاں پر آئے حضرت عمر کے پاس اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ ہمارے بیچ میں یہ ہوا نہیں، یہ ہوا نہیں، یوں ہوا. حضرت عمر سننے لگے. اب جب یہ ہونے لگا تو یہودی کو خطرہ لگا کہ بھائی عمر کا ایک جلال ہے، جلال والے آدمی تھے یہ. تو اب دیکھا نہیں 40 ہیں پھر بھی جلال کا عالم کیا ہے؟ کفار و پوری سلطنت کے حملے بلے کون ہے؟ میں مسلمان ہوا. ہجرت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا تھا. جب ہجرت ہوئی لوگ چھپ چھپ کے جا رہے تھے، آپ کعبۃ اللہ میں آ گئے اور کہا سنو، جس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے اور جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور جو اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ کے مقابلہ کرے. عمر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، آ جائے سامنے. لوگ چھپ چھپ کے جا رہے تھے. یہ عمر تھے جو بیچ میں، یہ حضرت عمر ہے. تو یہ ہوا تو یہ تو جلال کا عالم تھا. تو یہ بات ہو رہی تھی یا شروع ہوئی، اب یہودی نے بیچ میں بول دیا، بولے عمر سنیے، ہم پہلے وہ نبی تو مانتے نہیں تھے، بولے محمد بن عبداللہ کے پاس یہ فیصلہ کرا کر آئے ہیں. ہم پہلے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے اور فیصلہ کرا کر آئے ہیں، اور پھر فیصلہ میرے حق میں انہوں نے دے دیا. اب اس آدمی جو ہے اس کو کہا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ تمہارے پاس لایا ہے. اب اتنا سننا تھا. حضرت عمر نے پوچھا اس دونوں سے، کیا سچ میں آپ پہلے رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرا چکے ہو، اپنی میٹر وہاں پہ پیش کر چکے، اور کیا اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا تھا؟ اب دونوں کہنے لگے ہاں، اور اس کے حق میں تھا.
تو مسلمان جو تھا، جو ظاہر میں مسلمان لگتا تھا، اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس چلیں، تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ بولا اچھا یہ بات ہے، رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر میں گئے اور تلوار لے کر آئے، ننگی تلوار لے کر آئے، اور پھر آتے ہی جو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا اس کی گردن اڑا دی۔ یہودی کی نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اندر سے نفاق تھا، منافق تھا، اس کی گردن ہی اڑا دی، اور کہا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہی ہے۔ حضور کے پاس جا کر پھر میرے پاس آتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں، ان کی باریکیوں کو سمجھیں۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہم کرتے ہیں، مولانا نعیم الدین اجمیر شریف میں ایک مولانا تھے، ایک دسترخوان پر ان کو دعوت تھی، آپ گئے شیخ صاحب کے وہاں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، فلاں مسئلے میں کیا کہنا ہے؟ بولے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس مسئلے کا جواب یوں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میری رائے کے مطابق یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ آپ دسترخوان سے فوراً کھڑے ہو گئے، کہاں جہاں میں امام اعظم کا قول پیش کیا جائے، وہاں پہ آدمی اپنی رائے پیش کرے، وہاں پہ مولانا معین الدین اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ادب ہوتا ہے، یہ تعظیم ہوتی ہے، یہ عشق و محبت ہوتی ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے، ہم رسول پاک کی حدیث بیان کریں، کوئی مسئلہ بیان کرے تو جاہل اٹھ کے کہتا ہے یہ بدو سچو، پر ماپڑے تو محبت ماں کریے۔ اگر عمر ہوتے تو کب کی ان سب کی گردنیں الگ ہو جاتی۔ محبت کی تم بات کرتے ہو، عشق کی بات کرتے ہو، نہیں، جو فیصلہ رسول اللہ فرما گئے اب اس میں قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ پھر مسائل ہو یا جو بھی ہو، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فیصلہ بھی تھا اور عدل و انصاف بھی تھا۔ بولے میرے نزدیک انصاف یہی ہے، رسول پاک کی بات سے پھر میرے پاس چانس کرنے کے لیے آتا ہے کہ تمہارا کہنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ایک مسئلہ چار الگ الگ مولانا کو پوچھتے ہیں، پھر ان کو نظر آنے والا مولانا مل ہی جاتا ہے، جس کو تم روز چائے پلاؤ، پھر بات پوچھتا ہے، تمہارو کہوانو سنتا ہے، تمہارو کہوانو سنتا ہے، پھر جو اس کے والا ہوتا ہے نا وہ اسی کے مطابق گھما پھرا کے پیش کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں۔ بچ کے رہنا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ ایسے چور بلا کے ہیں، ایسے چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، ایسے چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ جو آج ایمان کے چور لٹیرے گھوم رہے ہیں اور آنکھ سے کاجل چرا لیتے ہیں حب اہل بیت کے نام پر، حب علی کے نام پر۔ آئیے حضرت عمر فاروق اعظم کا جب وصال کا وقت آیا، یہ کیسا واقعہ ہوا، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، ایک میٹر ہوئی، جلدی میں اشاروں میں بات کرتا ہوں۔ آیا سامنے، مجوسی تھا، آیا، حضرت عمر نے بات چیت کی، کہا کہ یہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ 4 درہم تو کیا کرتا ہے؟ بولے میں چکیاں بناتا ہوں۔ بولے میں شارٹ میں بات کر رہا ہوں، وقت جا رہا ہے۔ بولے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھایا اور کہا کہ پھر اس کے آقا کو بھی، سیٹھ کو بھی سمجھا دوں گا۔ اب یہ حق بات بیان کی، سمجھایا تو اسے برا لگ گیا اور کہا کہ میں، اور ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا میرے لیے ایک چکی بنانا، بولے میں تمہارے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ جب وہ چلا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے ابھی ابھی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ دھمکی دے کر گیا ہے۔ پھر 18 ذوالحجہ نہیں بلکہ یہ 28 یا 26 کو ایک وقت اس نے پھر ایک 2 دھاری خنجر بنائی تیز، اور اس میں پھر زہر والی کر دی وہ خنجر کو، اور پھر فجر کی نماز میں پہلے صف میں آ کے کھڑا رہ گیا۔ اب وہ زمانہ تھا، وہ اتنے سارے لوگ ہیں اور پھر یہ لائٹنگ وائٹنگ بھی تو نہیں ہوتی۔ جب حضرت عمر نے نماز شروع کی تبھی اس نے حملہ کر دیا، حضرت عمر زخمی ہو گئے اور انہوں نے کہا اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔
اب لوگ اس کو پکڑنے کے لیے جب آئے تو اس نے ایسی خنجر چلائی کہ 12 لوگ زخمی ہو گئے اور 6 لوگ پھر بعد میں شہید بھی ہو گئے. ایسا 6 لوگ شہید ہو گئے، 12 لوگ پر یہ ہوا. پھر ایک آدمی نے چادر ڈال کر اس کو پکڑ لیا. جب اس کو لگا کہ یہ چادر ڈال کر پکڑ لیا گیا ہوں، اب میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اس نے وہی خنجر اپنے کو ماری اور خودکشی کر کے مر گیا. حضرت عمر کو گھر پہ لایا گیا اور ان کی جگہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے وہ فجر میں وہ بالکل مختصر سی صورت پڑھ کے فوراً 2 رکعت پہ سب کی نمازیں باقی تھی. حضرت عمر وہاں پہ گئے، گھر پر لے جایا گیا ان کو. پھر وہ بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے پکڑو. بٹھایا، وضو کیا اور پھر فجر کی نماز پڑھی. اور پھر کسی کو بھیجا کہ جاؤ مجھ پر جس نے حملہ کیا ہے وہ کون تھا، وہ آپ خبر لے کر آؤ باہر جا کر، کیا کوئی مسلمان تھا یا نہیں تھا. وہاں سے پتہ چلا باہر جب ہوا کہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک مجوسی تھا. جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس آدمی نے قتل کیا، شہید جو کر رہا ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا کہ وہ میری وجہ سے، اور اللہ نے اس کو سجدے کی توفیق نہیں دی کہ وہ مجوسی تھا. اور پھر وہ مر گیا. یہ ہوا اور پھر اس طرح سے 3 دن تک حضرت عمر کی حالت رہی. اور آپ تینوں دن نماز بھی پڑھتے رہے، پڑھا تو نہیں سکتے تھے. اور پھر طبیبوں کو بلایا گیا، کہا آپ کو کیا پسند ہے؟ بولے نبیذ. آپ نے جب وہ نبیذ کھائی تو وہ زخموں سے نکل گیا. دودھ پلایا تو وہ زخموں سے بہہ گیا. تو پھر طبیب نے کہا کہ اب یہ نہیں رہ سکتے. جبکہ کعب الاحبار نے کہا تھا کہ اگر عمر دعا کریں کہ اللہ ان کی موت کو مؤخر کر دے تو اللہ ضرور ان کی دعا قبول فرمائے گا. ایسے تھے. لیکن پھر آپ نے اپنے پیچھے خلیفہ کے لیے کسی کا نام نہیں دیا اور ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں 6 ایسے لوگ، ایسے صحابی جن سے رسول اللہ آخری دم تک راضی تھے، ایسے 6 لوگوں کی کمیٹی بناتا ہوں، ایک باڈی بناتا ہوں. یہ پھر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے اور طے کریں گے کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور حضرت سعد بن زید. یہ 6 لوگ اور 6 کے 6 10 مبشرہ میں سے ہیں جن 10 کو حضور نے جنت کا مزدہ دیا تھا ایک ہی بیٹھک میں. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر نے وہ 6 لوگوں کو مقرر کیا کہ آپ پھر مسئلہ طے کریں. اور پھر حضرت عمر کی حکمت عملی دیکھیں تاکہ واد وواد نہ ہو اور کسی کا پلہ بھاری نہ ہو جائے. اس لیے جب تک آپ زخمی رہیں اور پھر اپنی نماز جنازہ میں بھی آپ نے کہا کہ اگر خلیفہ مقرر ہو جائے میٹنگ اور مشورے سے تو وہی نماز پڑھائے گا، لیکن اگر مقرر نہ ہو تو آپ کے جو صہیب تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بولے وہ نماز پڑھائیں گے. صہیب رومی یہ غلام بن کر آئے تھے، وہ پرانے قدیم مہاجرین میں سے ہیں. ان کو یہ غلام کو کہا تھا، کیوں کہ اگر کوئی نماز پڑھا تھا تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہی نائب ہے، ان کا پلہ بھاری بن جاتا، ووٹ زیادہ ملتے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اگر مقرر ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، ورنہ میرے پیچھے صہیب رومی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور باقی جو بھی ہوگا. یہ اتنی حکمت عملی. جیسے رسول اللہ کے بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے تو اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ ان کے پسندیدہ یہ ہیں. ایک پلہ، ایک پوزیٹو پوائنٹ بنتا ہے نا آدمی کا کہ بھائی یہ انہوں نے ان کو سونپا تھا. تو حضرت عمر نے اس طرح سے کرنے ہی نہیں دیا، بولے سب کی برابر رہے گی. آخر کار یہ بات 2-3 دن تک یہ چلی. آپس میں حضرت مولا علی ہے، حضرت عثمان غنی، یہ سب ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، یہ ہوا وہ ہوا. پھر لوگوں کا بھی کیا کہنا ہے، لوگ کس کو یہ زیادہ وہ کر رہے ہیں. آخر کار بات یہ طے پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے. حضرت مولا علی نے بیعت فرمائی. یہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا اپنی شان ہے. یہ 4 خلیفہ ایسے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. 4 خلیفہ ایسے ہیں
کہ تم کسی بھی ایک کے بارے میں اگر حدیثیں پڑھو گے نا، کسی ایک کے بارے میں حدیثیں، ان کی زندگیاں، ان کے طریقے، کسی بھی ایک کو پڑھو گے نا تم، تو تم کو لگے گا کہ سب سے اچھے اور سب سے بہتر یہی ہے، ایسا ایسا آیا ہوا ہے۔ لیکن کسی میں یہ خوبی ہے، کسی میں یہ خوبی ہے، کسی میں یہ خوبی ہے، کسی میں وہ خوبی ہے، کسی میں 4-5 یہ خوبی ہے، کسی میں 4-5 یہ خوبی ہے، سب میں الگ الگ ہے۔ لیکن جب تم سب کو پڑھو، اور پھر اس زمانے کے صحابہ کرام اور حضور کا ان کے بارے میں کیا کہنا تھا، جب تک تم یہ نہیں پڑھ لیتے تم کو یہی لگے گا، کسی ایک کو پڑھو گے تو یہی لگے گا نا یہی سب کچھ ہے۔ جیسے آج کل نہیں ہوتا ہے انتھوں میں کانا راجا جیسا، اجڑ گاما ایرنڈیو پردھان، لوگ جاہل ہے، جانتے پہچانتے کچھ نہیں، نہ کسی عالم کو دیکھا، نہ کسی ولی کو دیکھا، نہ کسی پیر کو دیکھا، نہ کسی یہ کوئی صوفی کو دیکھا ہے۔ اب جو اس کا جاہل جو ہوتا ہے، اس کا سردار، ان کو لگتا ہے یہی اللہ کا ولی ہے اور یہی سب کچھ ہے، ان کو یہی لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتے نا کوانا دیڑ کا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب یہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں لوگ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب احد پہ گئے، اب احد کو مزہ آ گیا، یہ اتنے مزے میں آ گیا کہ یہ جھومنے لگا۔ ہر اللہ کا رسول تشریف لایا ہے اور ان کے بہترین صحابہ کرام، یہ جھومنے لگا۔ حضور نے یہ ایڑی مبارک ماری اور کہا اثبت احد، اے احد رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ غیب بتا رہے ہیں۔ اور احد کا جو یہ جھومنا تھا وہ بھی حضور کی ایڑی مبارک سے رک گیا۔ اعلی حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا اور عرض گزار ہوئے، ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ سنا ہے کبھی ایڑیوں پر، حضور کی ایڑیوں پر اعلی حضرت نے پورا قصیدہ لکھ دیا ہے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ تھا۔ تو اب یہ اشارہ مل رہا ہے نا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہی ایک واقعہ مکہ میں بھی ہوا تھا۔ اب یہ سب واقعہ سناؤں گا تو بہت وقت اپنا پورا ہو رہا ہے، تو یہ واقعات ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا فرمانے والے تھے، اور اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، لیکن وہ مال یہ رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اور دین کے لیے آپ قربان کر رہے تھے۔ اپنے لیے کم استعمال فرماتے، دوسروں پہ وہ زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، آپ خلیفہ ہوئے اور 6 سال تو اچھے سے گزر گئے، باقی میں بہت سارے فتنے فساد اور یہ ساری چیزیں اٹھنے لگی۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، پاکستان کا کنیکشن ہوتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، یہ کرتے ہیں، یہ مسجدوں میں یہ تعلیم دیتے ہیں، یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ملتے نہیں، یہاں پہ ہماری مارا ماری ہے، ہم یہ پکڑ کے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں اتنے سارا لشکر تیار کیا جاتا ہے۔ بولو، یہاں پہ سر جھکانے والے نہیں مل رہے، کٹانے والے کہاں سے نکالے ہم؟ لیکن یہ حال ہے۔ تو لیکن یہ پروپیگنڈا، تاکہ ایک طرح کا یہ لوگ یہ بدنام ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ایسی کئی ساری باتیں ہوئی اور آپ پر الزام لگائے گئے، اور جو کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ کچھ اور چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نامہ دے دیں اور خلافت سے ہٹ جائیں۔ اور اس میں کچھ لوگ عبداللہ بن سبا والے تھے۔ عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے کہ یہودی تھا۔ جب ان کو اسلام سے یہودیوں کو نقصان ہوا اور عرب میں سے سب سے پہلے یہودیوں کو باہر نکالنے والے یہ حضرت عمر ہے، نکال دیا تھا۔ جب ان کی حرکتیں دیکھی جو آج کر رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہی ان سے پریشان ہو کر ہٹلر نے بھی ان کو مارا تھا کہ یہ سب سے یہ فتنتی جڑ ہیں، یہ سب سے زیادہ فتنہ فساد اور یہ خصلت کرنے والے اور یہ شرارتیں کرنے والی قوم ہے۔ تو یہ چل رہا تھا حضور کے، یہ وہ قوم ہے
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ ہوتا تھا، سمادھان ہوتا تھا، شرطیں طے ہوتی تھی، وہ جانتے تھے کہ آخری نبی ہیں، لیکن بس بنی اسرائیل نہیں ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ان کے قبیلے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جہاں پہ حضور کی بیٹھک تھی وہاں اوپر چھت پر بھاری بھرکم پتھر رکھا تھا، اور وہاں پہ یہ لوگ کچھ لوگ چڑھ گئے. یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے سرداروں سے سامنے بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی، اور وہاں سے ان کا پلان تھا کہ پتھر گرا کر حضور کو شہید کر دیا جائے. اتنی یہ خطرناک قوم ہے، اتنی یہ خطرناک قوم ہے، اتنی یہ فسادی اور فتنتی جڑ ہے. لیکن اللہ نے حضور کو خبر دے دی، آپ اٹھ کے چلے گئے. یہ پھینکے اس سے پہلے چلے گئے، اور پھر کہا کہ اب ان کا پھر ریئیکشن تو آئے گا نا یار. یہ آج جیسے مسلمان تو تھے نہیں خود حضور، پھر ریئیکشن آیا، پھر ان کو نکالا گیا مدینہ سے. اب یہ، اور آپ کو جان کر حیران ہوگی، خیبر کے بارے میں مسلمان کے بچے کہاں گئے؟ مجھے یہ اسکول والے بچے نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اسکولوں میں اب گیتا کمپلسری ہو رہی ہے، گیتا پڑھایا جائے گا تمہارے بچوں کو، تمہارے بچوں کو سوشل میڈیا کے تھرو بہت سارا سکھایا جائے گا. اور جہاں پہ ہم اسلام سکھا رہے ہیں وہاں پہ بچے کہاں ہیں؟ ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ خیبر کے بارے میں جانتے نہیں، لیکن آج اسرائیل جو کر رہا ہے ان میں وہ پلے کارڈ لے کے گھومتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو خیبر میں تم نے کیا، اور جو یہ تمہارا چھلنا آخری چانس تھا، موقع تھا، اب ہم ایسا کریں گے تمہارے ساتھ. یہ سب ہو رہا ہے. آپ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کیا کیا گیمیں کھیلی جا رہی ہیں. ہم کو تو کیا ہے بھائی، پیسے بن جائیں، اپنی دکان بڑھ جائے، بزنس پھیل جائے ہمارا، اور رات کو مست ایک نان ویج کی آئٹم دبا دم ایک دم مسالے دار مل جائے، اسپائسی کھانا، ہمارا تو بس جنت مل گئی ہم کو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سمجھ عطا فرمائے مجھے اور آپ کو. تو عرض یہ کر رہا تھا، تو یہودیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور پھر حضرت عمر نے نکال دیا تھا ان کو، عرب سے نکال دیا. بولے تم چاہیے نہیں ہم کو عرب میں، تم ہوتے ہو وہاں پہ فساد ہوتا ہے. نکالا اور شام کی طرف بھیج دیا. ابھی عبداللہ یہ سبا تھا، یہ گھسا اندر میں، مسلمان کا لباس پہنا، اور پھر اندر میں گھس کر اس نے یہ فساد پھیلانا شروع کیا تھا، اور پورا ایک جال بچھایا. اور جال ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں میں آ کر کسی کے خلاف بولا جائے، مسلمانوں اور رسول پاک کے خلاف، تو لوگ تو پھر پکڑ کے مار ڈالیں گے نا. تو اس نے پھر جیسے وہابیوں کے ساتھ ہوا کہ وہابی آتے تھے اور کہتے تھے غوث پاک کو مت مانو، ان کو مت مانو، ان کو مت مانو، مشکل کشا مت کہو، یہ مت کہو، وہ مت کرو، درگاہوں پہ مت جاؤ. تو اگرچہ سنی جاہل ہے لیکن پھر بھی ان کا مقابلہ کرتے تھے، بھگا دیتے تھے ان کو. بولے یہ تو خبیث ہے. مسجد میں آ جاتے تو مسجد دھوتے تھے. آج بھی کئی یہ گوشت مسجد ہوتے ہیں، بولے ناپاک ہو گئی، وابڑا آ گیا تھا. کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے تھوڑی بہت کامیابی پائی. لیکن وہی اگر چینج ہو جائے، یہ نفرت والی بات تھی، دشمنی والی بات تھی، اسی کو اگر محبت کا لبادہ پہرا دیا جائے، حضرت علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان یہی کہیں گے تو اپنے والا ہے. اور پھر اب یہ ٹائٹل اچھا لگا کر، اچھے دن کا ٹائٹل لگا کر، پھر کچھ بھی تم پروسے جاؤ، پھر کچھ بھی تم دیتے جاؤ، زہر، شہد دکھائے زہر پلائے، یہ چیز. تو عبداللہ بن سبا نے بھی یہی کام کیا. بولے عثمان غنی جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے، کہ یہاں پہ مولا علی ہونے چاہیے. اب مولا علی، ظاہر سی بات ہے مولا علی سے محبت کرنے والے تھے ہی، اہل بیت سے محبت کرنے تب بھی تھے، اب بھی تھے، قیامت تک رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں. تو اب یہ گروپ بندیاں شروع ہونے لگی. اب اتنا خطرناک فتنہ پھیلا، اتنا خطرناک فتنہ پھیلا کہ انہوں نے پھر مدینہ تک پہنچ گئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا اور ان پر دانا پانی سب بند کر دیا. یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے حضرت عثمان غنی کو روک دیا. اور یہ زیادہ کچھ نہ کرے اس کے لیے پہرا کرنے کے لیے حضرت مولا علی نے امام حسن اور امام حسین کو رکھا ہوا تھا. اور دوسرے بھی صحابہ کرام اور ان کے لڑکے اور بیٹے یہ سب اس کی حفاظت میں تھے. اور حضرت مولا علی خود بھی اور دوسرے بھی صحابہ کرام سب تھے، بہت اچھے صحابہ کرام تھے اس زمانے میں بھی تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھے. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ صرف اشارہ کریں، آپ حکم دیں ہمیں تلوار کا.
ہم ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، سب کو قتل کر کے رکھ دیں گے ہم ابھی، آپ حکم فرمائیں، ان باغیوں کو ہم یہ سبق سکھائیں ہم۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے صبر اتنا کیا، حلم کا آپ کا عالم یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے اگرچہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن جب تلواریں اٹھیں گی اور یہ سب ہوگا تو ایک تو مدینہ شریف میں قتل عام اور خون ریزی ہوگی، دوسرا کہ اس میں کوئی بے گناہ مسلمان بھی مارا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر سامنا ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، کسی مسلمان کا خون بہے، آپ نے یہ کہا۔ اور پھر آپ نے آخر تک اجازت نہیں دی۔ پھر رہی بات یہ کہ آپ نے پھر راجینامہ کیوں نہیں دیا، خلافت چھوڑ دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عثمان غنی سے، اے عثمان ان قریب تجھے ایک لباس، ایک قمیص پہنایا جائے گا خلافت کا، اور پھر منافق چاہیں گے، منافق جب چاہیں کہ وہ لباس تو اتار دے، خلافت چھوڑ دے، تو مت اتارنا، تو اس خلافت کو اور اس لباس، اس قمیص کو مت چھوڑنا، حضور یہاں تک کہ تو مجھ سے ملاقات کرے، اتنا کچھ فرمایا تھا۔ اب عثمان غنی کبھی چھوڑنے والے تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 40 دن تک آپ کو کھانا پانی سب بند کر دیا تھا، 40 دن تک آپ کا یہ حال رہا، اتنا آپ پر ظلم کیا گیا، اتنا سخت ظلم ہوا آپ پر۔ اور پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہو، حضرت کعب بن عجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فتنے اٹھیں گے اور سخت فتنہ تم میں برپا ہو جائے گا، سخت فتنہ۔ اتنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی چادر سے منہ چھپائے ہوئے جا رہا ہے، تو حضور بات کر رہے ہیں کہ سخت فتنہ اٹھے گا، بہت سخت، اور کہا کہ اس زمانے میں جب یہ فتنے اٹھے گا سخت، اس میں یہ آدمی حق پر ہوگا۔ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں کہا کہ یہ کون ہے کہ فتنے کے زمانے میں حق پر ہوگا، تو جب میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی چادر اوڑی ہوئے منہ چھپایا ہوا ہے، میں بھاگا ان کے پاس اور جا کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آدمی کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ آدمی حق پر ہے؟ بولے یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ آدمی اس زمانے میں اس دن حق پر ہوگا۔ میں نے جب ہٹا کے دیکھا تو اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یہ اس زمانے میں حق پر تھے یہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کا حال تھا۔ یہ سب معلومات ہمیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں 40 دن ہوئے، پھر ایک مرتبہ آپ اپنے مکان کی چھت پہ پہنچے اور پھر ان باغیوں سے بات کرنے لگے اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہو میں آپ کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایک وہ زمانہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ میں حضور تشریف لائے تو پورے مدینہ شریف میں پانی کھارا ملتا، کھاری تھا، ایک ہی کنواں تھا بیر روما جسے کہتے ہیں، وہاں پہ میٹھا پانی تھا، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہودی کیا کرتا تھا، بہت مہنگے مہنگے بھاؤ لیتا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خریدا پہلے، کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کا اختیار رہتا اور ایک دن یہودی کا۔ اب جس دن یہودی کا رہتا وہ پیسے لیتا، حضرت عثمان کا دن آتا تو وہ فری میں سب کو پلاتے، تو مسلمان پھر کس دن پانی بھریں گے؟ یہودیوں کا دھندا ٹوٹ گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس میں تو میرے کو نقصان ہی ہو گیا، ایک کام کرو دوسرا بھی لے لو، حضرت دوسرا حصہ بھی لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے 1,00,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ تو کہا یہ آپ جانتے ہو؟ تو سب نے کہا اللہم نعم، انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ وہ سننے والے بھی ایسے تھے، جاہل نہیں تھے کوئی آج جیسے، بولے ہاں صحیح بات ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج تم نے وہی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر دیا ہے کہ تم سب میٹھا پانی پی رہے ہو، مجھے کھاری پانی مل رہا ہے۔ پھر کہا کہ جب مسلمان بڑھتے گئے اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد نبوی شریف میں جگہ کم پڑ گئی، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو پاس والی جگہ کو خرید کر
کہ مسجد میں شامل کر دے مسجد تاکہ بڑی ہو جائے. تو حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم میں اس جگہ کو خریدا اور مسجد میں دے دیا تھا. اکیلے نے, اکیلے کی بات ہو رہی ہے. کہاں بولے آپ مانتے ہو اس بات کو, جانتے ہو؟ اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر, دین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں. تمام نے کہا ہم جانتے ہیں. تو کہا آج تم اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روک رہے ہو, مسجد نبی شریف سے مجھے روک دیا گیا. اور پھر کہا کہ ایک مرتبہ ہم ایک دوسرے پہاڑ کا نام لیا سبیر. بولے وہ سبیر پر میں, ابو بکر, عمر اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور جب وہ جھومنے لگا, اس پہ جب زلزلے جیسا لگا, تو حضور نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ تو رک جا, اسبت صبر سبیر, تو رک جا کہ تجھ پر ایک صدیق ہے, ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. تو کیا آپ اس بات کو جانتے ہو؟ تو کہاں ہم جانتے ہیں. جب انہوں نے اتنا سنا, اب ظاہر سی بات ہے رسول پاک نبی تھے وہ تو سب کو پتا تھا, حضرت ابو بکر کو صدیق وہ بھی پتا تھا, حضرت عمر شہید ہوئے وہ بھی پتا تھا, اب چوتھے وہی بچے تھے کہ جس میں شہیدان آتا ہے, دوسرا 2 شہیدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب انہوں نے کہا, حضرت عثمان نے کہا کہ ان لوگوں نے گواہی دے دی کہ میں شہید ہونے والا ہوں, میں شہید ہوں, یہ قبول کر رہے ہیں. آخرکار یہ بات ہوئی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کا علم, یہ 1-2 بات ہوئی. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت لمبا, یعنی 1900-2000 کلومیٹر دور یہ لشکر لے کر حضور آخر میں تشریف لے گئے تھے. غزوہ تبوک جس کو بہت دور, کتنا ہوا 2000 کلومیٹر, اور کھانے پینے اور سب کا سمسیا کچھ تھا نہیں. لیکن ان کو لگا, ان کو خبر ہوئی کہ جو ملک شام میں جو عیسائی ہیں وہ حملہ کریں گے مدینہ پر, اور رسول پاک کا طریقہ تھا, یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, رسول اللہ کا طریقہ تھا, اور پھر بعد میں ان پر عمل کرنے والوں کا بھی یہ طریقہ رہا کہ جب ان کو خبر ہوتی کہ مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے تو کچھ ہو کہ نہ ہو وہ حملہ کر اس سے پہلے یہ کر دیتے تھے. اب وہ سب ڈر جاتے تھے, اوہ یہ ہم پر اٹیک ہو گیا, تو حضور خود تشریف لے گئے. تو اس وقت یہ مارا ماری کا عالم تھا, کچھ ہمارے پاس مال و اسباب ظاہری طور پر نہیں تھا. حضور ترغیب دلانے لیے چندے کی, بولے اس میں اللہ کی راہ میں دو. وہی جو واقعہ ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ دے دیا اور وہ ببول کے کانٹے لگا کر آئے, حضرت عمر نے آدھا دے دیا, یہ سب اسی میں ہے, اسی میں آیا تھا. تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا کہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں دے رہا ہوں. اب 100 اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ 100 اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں اگر اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے, اس زمانے میں قیمتی سواری تھی اونٹ, عرب میں جس جگہ پہ یہ بات ہو رہی, اور آج تم اس کا بھاؤ نکالو تو ایک اونٹ کا بھاؤ 1,00,000 روپے بنتا ہے. سرچ کر لینا عرب وغیرہ میں ابھی بھاؤ کیا چل رہا ہے, آپ دیکھ لینا 1,00,000. اب 100 اونٹ کا معلوم کیا ہوا مطلب؟ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر 5 لاکھ کی ایک کار آتی ہے 4 ویل, 5 لاکھ کی, اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی نے 20 4 ویل اللہ کی راہ میں دے دی تھی. 20 4 ویل دے دی. اب حضور پھر ارشاد فرمانے, ترغیب دلانے, حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں. پھر حضور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کی راہ میں تو یہ ترغیب دلانے لگے. حضرت عثمان غنی تیسری بار کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 100 200 300, کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں دے رہا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا, یہ تو اعلان تھا, ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے, لکھی لیوں نے پھر دینے کی باری آتی ہے تو 10% جاتا ہے. باپو کا انوبھو ہوگا, ₹1,00,000 اپنا لکھوں نے, پھر جب اگرانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک تو سامنے سے آتا نہیں ہے, اور جب اگرانی ہوتی ہے تو بھائی تیرا تو بولا ہے کیوں نہیں, کہوائی کیوں نہیں, لکھا ہے کیوں نہیں, ہوے جاک مندی چھے نام چھے نوم چھے, لاکھ میں سے 10,000 پر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر حضرت عثمان غنی نے اعلان 600 کا کیا, لیکن جب دیے تو سارے 900 اونٹ دیے, اور پھر 50 گھوڑے دیے, اور پھر اعلان 1,000 اشرفی کا سونے کے سکے دینار کا کیا تھا. دینے وقت انہوں نے 10 گنا زیادہ 10,000 اشرفیہ دی تھی. تبھی سے آپ کا لقب ہو گیا مجہز جیش العسرہ, تنگی والے لشکر کو یہ سامان فراہم کرانے والے.
اور حضور اتنے راضی ہوئے تھے کہ حضور نے یہ دونوں مقام پر بھی ارشاد فرمایا تھا. ایک مقام یہ بیر روما والا، حضور نے فرمایا تھا کوئی ہے کہ یہ کنواں خرید لے اور مسلمانوں کو وقف کر دے، کمائی نہیں، وقف کر دے اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لے. اور جنت اس سے بہتر ہے. حضرت عثمان غنی اس وقت جنت خریدی تھی. پھر مسجد نبی والی بات آئی، تب بھی حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں جنت اس کو ملے گی، اس سے بہتر ہے. حضرت عثمان غنی نے وہ دوبارہ جنت خریدی حضور سے. یہ تاجر ہوتا ہے، آخرت خریدا کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ قحط پڑا، دکار آ گیا، مال و سامان کی تنگی ہو گئی. آج تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ آنی شارٹیج پرواہ نہیں ہے تو مال سٹاک کر کے رکھتے ہیں. پھر جو چیز پھر جب شارٹیج ہو جاتی ہے، اب 10 روپے کی چیز وہ 20 میں بیچتا ہے، 20 والی 50 میں بیچتا ہے، اسی لیے وہ سٹاک کرتا ہے. یہ حرام ہے. مسلمانوں کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سٹاک کرنا اور پھر قحط میں دکار میں نکالنا، یہ گناہ ہے بہت بڑا. اب حضرت عثمان غنی کا قافلہ آیا شام سے، اور 100 یا 1000 اونٹ تھے. کتنے؟ سامان لے کر سب آیا. آج جیسے سٹیمر آتی ہے، جہاز آتا ہے، کنٹینر آتے ہیں، اس زمانے میں یہ آئے اونٹ. جب آئے تو ویپاری مدینہ والے جمع ہو گئے اور کہا کہ ہمیں دو. مال کی مارا ماری، کسی کے پاس ہے نہیں، پیسہ نہیں، سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسہ دے کر بھی چیز نہیں ملتی. حضرت عثمان غنی نے کہا تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے؟ تو کہا کہ 10%، یعنی اگر 1 لاکھ کا سامان ہے تو ہم 1,10,000 دیں گے. کہاں یہ کم ہے؟ بولے 20%. بولے کم ہے. ہوتے 50% تک بات پہنچی کہ اگر 1 لاکھ کا سامان ہے تو ہم 1,50,000 زیادہ دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، یہ کم ہے. اب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا سخی آدمی آج پروفٹ کی بات کر رہا ہے. اور یہ اب جب قحط پڑا ہوا ہے، جب امیر المومنین کو بات پہنچی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ زمانے جاہلیت میں اور شروع کے دور میں، حضور کے زمانے میں تو عثمان بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور آج قحط اور یہ حال ہے مسلمانوں کا. یہ پروفٹ کی بات کرتے کہ تم کتنا دو گے. پھر حضرت عثمان نے راز کھولا. آخرت کے تاجر تھے. انہوں نے کہا سنو، تمہاری لمٹ 50% تک ہے، یعنی 100 کی جگہ پہ تم 150 دو گے. بولے اور کوئی دے سکتا ہے زیادہ؟ اب وہ بھی تھک گئے. بولے یہ تو حد ہو گئی. 10 سے 20% عام منافع رہتا ہے، 50 دینے کے لیے تیار ہے. قحط کا زمانہ ہے، آپ کہتے ہیں ابھی اور کوئی دے گا. تو کہا سنو، میرا رب مجھے 700 گنا دینے کے لیے تیار ہے. ایک کے بدلے وہ 700 دے رہا ہے مجھے. اب میں تمہارے ساتھ تجارت کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہوں. یہ تمام کا تمام میرا جتنا تجارت کا سامان ہے، 1000 غالباً اونٹ تھے، اس میں جتنا بھی سامان جو چیزیں آئیں بیچنے کے لیے، وہ میں تمام کے تمام مسلمانوں پہ صدقہ کر رہا ہوں. جس کو چاہے فری میں لے کے جاؤ. تم مجھے 50 دے رہے ہو، یعنی 10 کے بدلے میں یہ 50% تک دے سکتے ہو. میرا رب، یعنی ڈبل تو نہیں ہوا. بولے ڈبل بھی نہیں دے سکتے تم مجھے، اور میرا رب ہے کہ 700 ملٹیپلائی بائی 700. تو میں اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا. یہ تمام کا تمام میں مسلمانوں کو فری میں دے رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں. ایسے یہ ہیں سخی، ایسے کہ مال دیا ان کو اللہ نے. اور شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ آپ اکثر وہ تہبندی پہنتے، لنگی. حضور کی بھی سنت ہے، لنگی شریف پہنا کرتے تھے، تہبند باندھے. پائجامہ حضور نے کبھی نہیں پہنا. جو ہم جو پہنتے ہیں لہنگا بولتے ہیں، پائجامہ بولتے ہیں، حضور نے کبھی وہ نہیں پہنا. ہاں اس کی تعریف فرمائی کہ یہ اچھی چیز ہے، اس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. تو ایک طرح کی اس طرح سے یہ سنت ہے، لیکن خود حضور نے نہیں پہنا. حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں پہنا. لیکن جب آخری شہادت کا دن آیا تو کیا ہوا کہ یہ جب اٹھے تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں میرے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے عثمان آج افطار تم ہمارے ساتھ کرو گے. اب سمجھ گئے کہ افطار کا مطلب کیا ہے. انہوں نے تو وہ سب بند کیا ہوا تھا. تب آپ نے پھر پائجامہ پہنا، تاکہ شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور
یہ پنڈلی مبارک سے یا تو جانگ مبارک سے وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا، یہ ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ چادر باندھ دیتے تھے اس زمانے میں تھا. ابھی یہ اتنا کپڑے ہم پہنتے ہیں. وہ چادر ہوتی تھی، ایک چادر اوپر ڈال دی قمیص کے طور پر کام آ گئی، ایک چادر کو نیچے یوں لنگی کی طرح کام آ گئی. یہ ان کے کپڑے ہوتے تھے عام طور پر یہی پہنتے تھے. یا نیچے یہ تہبند باندھ لیا، ایسے کپڑے باندھ دیا اور اوپر قمیص پہن لی، یہ ہوتا تھا. تو حضور اس طرح سے آرام فرما تھے. حضرت ابو بکر آئے، آپ نے بات فرمائی چلے گئے. حضرت عمر آئے، بات فرمائی چلے گئے. حضرت عثمان آئے، جب اجازت مانگی تو آپ نے کہا رکو، اور پھر اپنا کپڑا وغیرہ سب ٹھیک کر لیا، وہ چھپا لیا اور وہ مطلب سیٹ کپڑے سیٹ کر لیے اور یہ کر لیا. اور پھر حضرت عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے. تو حضرت عائشہ یا کوئی اور ام المومنین تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر اور عمر آئے تو آپ جیسے ایز اٹ از آپ نے بات کر لی. عثمان آئے تو پہلے ان کو روکا اور پھر وہ جو پنڈلی وغیرہ دکھ رہی تھی اس کو چھپایا اور پھر آپ بات کرنے لگے. حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے حیا کرتے ہیں کن سے؟ یہ فرشتوں سے حیا والی بات نہیں ہے، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. تو بولے میں ان سے کیسے حیا نہ کروں؟ تو ان کو کہا گیا کامل الحیاء والایقان. تو حضرت عثمان غنی ہے. تو جب یہ بات ہوئی کہ افطار والی بات آپ سمجھ گئے، آپ نے وہ پاجامہ پہنا تاکہ شہادت کے بعد بھی کسی صورت میں، کیونکہ پتا تھا کہ شہادت ہوگی تو سامنے سے آ کر کے مصافحہ کر کے نہیں ہونی ہے، وہ تو اچانک سے کبھی سے بھی کچھ بھی حملہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا. تو جب ایسی حالت میں یہ لنگی شریف اور تہبند شریف کے کوئی ہٹ نہ جائے اور کوئی جسم کا عضو کھل نہ جائے، پنڈلی بھی نہ کھلے، اس لیے آپ نے پائجامہ پہنا اور پھر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے بیٹھے اور پھر وہی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ قاتلوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا، آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو شہید کر دیا، اور اس طرح سے شہید کیا کہ آپ کے خون جو نکلا ان کے چھینٹے قرآن شریف کی آیتوں پہ پڑے. یہ ہے حضرت عثمان غنی. اور پھر حضرت مولا علی بہت غصے میں جلال میں آ گئے. حضرت اپنے دونوں بیٹوں کو کہا اور بہت ان پہ غصہ کا اظہار فرمایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہوئے؟ امام حسن نرس کی ابا جان، یہ ہماری معلومات میں نہیں تھا، ہم آگے کی طرف پیرا دے رہے تھے، قاتلوں نے پیچھے سے حملہ کیا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہوئی اور خیر جو یہ ہوا. اور پھر سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں روایت کرنے والے اور رازدار صحابی جس کو کہا جاتا ہے، یہ رازدار صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے منافقوں کے نام بھی بتائے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فتنوں کے بارے میں کون حدیث، یہ سب شارٹ میں وہ بتا رہا ہوں، بات کاٹ کر وہ پوری بات نہیں بتا پا رہا ہوں، پوری حدیث نہیں سنا سکتا ہوں ٹائم کی وجہ سے. تو یہ حضرت حذیفہ نے جب حضرت عمر نے کہا کہ فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث رسول اللہ کی سنائے، تو انہوں نے ایک حدیث سنائی تو کہا یہ والی نہیں، میں وہ فتنہ کی بات کرتا ہوں جو لوگوں کو بہا کے لے جائے، سمندر کی طرح آئے، سمندر کی لہر کی طرح آئے. تو حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کے بارے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ کا اور فتنے کا کیا لینا دینا؟ آپ کا اور فتنے کا کیا لینا دینا کہ یہ فرمایا کہ یہ فتنہ یہ ایک باب سے، یعنی کہ ایک دروازہ بند ہے فتنوں کے آگے، اور جب تک وہ دروازہ ہے مسلمانوں میں اور اسلام میں فتنے نہیں اٹھیں گے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ اگر وہ توڑا جائے گا تو پھر بند نہیں، کہا کہ جو چیز کھلتی ہے وہ بند کی جا سکتی ہے. یعنی اگر فتنوں کا جو دروازہ جو فتنوں کو روک کے رکھا ہے جس دروازے نے، اگر اس کو کھولیں گے تو امید ہے کہ پھر بعد میں کوئی آ کر بند کر دے، لیکن اگر وہ دروازہ کو ہی توڑ دو پھر تو کیا؟ تو حضرت عمر نے جب سنا تو بولے اب قیامت تک پھر فتنے نہیں رکیں گے. تو پھر اب ان دونوں کی بات ہو گئی، بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے. اب دوسرے جو تھے انہوں نے سنا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر وہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے، بولے کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ وہ فتنے کو روکنے والا دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی اٹپٹی اور کوئی کوئڑے والی بات نہیں کی، یہ جو ہماری بات بالکل صاف صاف تھی، لیکن ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ دروازہ کون ہے کہ جن کی وجہ جب تک وہ دروازہ ہے تب تک یہ فتنے کوئی نہیں اٹھے گا.
لیکن فہبنا، وہ رعب کی وجہ سے اور ان کو پوچھنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی. پھر ایک آدمی کو آگے کیا، بولے حضرت حذیفہ صحابی رسول تھے، بولا ان سے پوچھو نہیں یار کون وہ ہے کہ جب تک وہ ہے فتنہ نہیں ہوگا. تو حضرت حذیفہ کو پھر پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے کہ جب تک وہ ہے فتنہ نہیں اٹھے گا اور اس کو توڑ دیا جائے گا. بولے وہ عمر خود ہیں، کہ جب تک عمر ہیں، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تک حضرت عمر رہے کچھ نہیں ہوا ہے، اور جب وہ گئے بعد میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ ہیں. اور پھر یہی حضرت حذیفہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت سنی تو آپ نے کہا کہ یہ وہ فتنہ اٹھا ہے امت میں، اسلام میں سب سے پہلا فتنہ. بولے عثمان غنی کی شہادت ہے اور سب سے آخر میں وہ دجال ہے. اور کہا کہ جو بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت پر راضی ہوگا اور ان کے قاتل جو ہیں ان کو شہید کرنے والے ان کے ساتھ ہوگا، ان سے راضی ہوگا، دجال نکلے گا تو وہ ایمان لے آئے گا دجال پر. اور اگر وہ مر گیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر راضی ہونے والا مر گیا تو دجال نکلے گا تو قبر میں اس پر ایمان لے آئے گا. یہ ہے. اور حضرت عثمان غنی کی یہ شہادت ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی. اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی لوگ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو عید کا نام دیتے ہیں 18 ذی الحجہ کو. کل تماشے آپ دیکھیں گے. اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جو سنیوں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. نام مولا علی کی محبت کا دیتے ہیں، جبکہ مولا علی نے فرمایا جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں ان کو سننے کو میں آیا، کہا اے اللہ میں نہ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوش ہوں نہ ہی میں نے حکم دیا ہے. اور جب ان سے بیعت کرنے کے لیے آئے تو بھی انہوں نے کہا کہ کیا تم امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کر کے مجھ سے بیعت لینے کے لیے آئے ہو؟ تو مولا علی کا تو یہ فرمان ہے. اور محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت علی کے. حنفیہ جو آپ کی زوجہ تھی ان سے یہ بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہاں ابو بکر. کہاں اس کے بعد کون ہے؟ بولے عمر. تو محمد بن حنفیہ کہتے پھر مجھے ڈر لگا کہ یہ عثمان کا نام نہ لے. تو میں نے کہا کہ پھر تیسرے نمبر پر تو آپ ہی ہوں گے. بولے نہیں، تیسرے نمبر پر عثمان ہے. تو ان باتوں میں اب تیرے میرے کو نماز پڑھنا آتا نہیں اور ان صحابہ کرام کو جیسے گنڈے موالی کی طرح آپس میں لڑانا، انہوں نے یہ کہا، یہ نے وہ نمبر نے وہ نمبر، اس کا پہلا نمبر اس کا دوسرا. کیا لڑ رہے ہو تم یار؟ اپنے بارے میں سوچو. اور جو ہیں، جو رسول اللہ نے جو فرمایا، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، علماء اہل سنت نے بیان کیا، اس عقیدے کو پکڑ کے رکھو یار. تم کن باتوں میں تم پڑھ رہے ہو؟ جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اور میں بتا دوں، جو حب علی کا نام لیتے ہیں، حب اہل بیت کا، اس میں 2 گروپ ہیں. ایک ہے اہل سنت و جماعت والے جو سچے ہیں، سنی ہیں، برسوں سے جو چل رہا ہے، پہلے سے لے کر آخر تک قیامت تک ایک یہ ہیں. دوسرے کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ دوسرے ڈپلیکیٹ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ جیسے حضرت عمر کو شہید کرنے والا جو تھا وہ تھا ابو لولو فیروز. کون تھا؟ ابو لولو فیروز. مجوسی کے بارے میں بات ہوئی نا. ایران میں اس کی درگاہ ہے، ایران میں اس کی درگاہ ہے. اور ابو لولو فیروز کو یہ بابا شجاع الدین، یہ ابو لولو فیروز اتنی بڑی اچھی والی درگاہ ہے، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. ان کو حضرت سید اور کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں. ان کو آج بھی ان کو مان رہے ہیں، ان کا عرس کر رہے ہیں یہ ایرانی شیعہ لوگ. اور پھر حضرت حذیفہ والے حدیث میں کیا سنا کہ دجال نکلے گا، دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ اگر جو شہادت عثمان پر خوش ہیں وہ دجال پر ایمان لائیں گے. رازدار صحابی ہیں، حضور نے ان کو راز بتائے تھے، دوسرے صحابہ کرام کو وہ نہیں معلوم تھے، حضور نے نہیں بتائے تھے، ان کو بتائے تھے. اس کو رازدار صحابی، ان کا لقب ہی ہے رازدار صحابی. وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور دجال کہاں سے نکلے گا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے وہ بیان کیا تھا جمعہ میں. دجال نکلے گا اصفہان سے، اصفہان سے نکلے گا. اور اصفہان کے ساتھ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. اصفہان کہاں ہے پتہ ہے؟ اصفہان ایران میں. اب ایران میں کون سا یہودی رہتا ہے آج کل؟ تو بھی 70,000 آئیں گے کہاں سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی کنیکشن؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ابو لولو کے قصیدے محفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں. اور کیوں خوشی منائی پتہ ہے؟ اس کو پھر یہ یوم غدیر بھی کہتے ہیں کہ یہ
وہ حج سے اور حجۃ الوداع سے وہ جوڑ کر اور ایسا کرتے ہیں کہ آدمی شوق میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ ایسا سب ہوتا ہے. وہ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ عید غدیر وہ منا سکتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہے، حضرت عمر کو کافر کہے، حضرت عثمان غنی کو کافر کہے، اور 5-6 صحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے لوگ کافر اور منافق تھے اور انہوں نے قبضہ کیا تھا سیٹ پر. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، پھر مولا علی جو خلیفہ بنے، یہ پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں، یہ درست ہیں. تب یہ حضرت 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی نا حضرت عثمان غنی کی، پھر حضرت مولا علی کا نام آیا نا، پھر ان کی باری آئی نا، تو یہ ان کی خوشی مناتے. یہ سب چل رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے. اور اگر ان کے بارے میں آپ کو زیادہ اگر جاننا ہو، زیادہ تو نہیں جان سکتے کیونکہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو چل رہا ہے، ایک سید صاحب ہیں ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کی راجدھانی ماررہ شریف میں ایسے ایک ہی چھت کے نیچے 11 کتب آرام فرمائے. حضرت سید برکت اللہ سے لے کر حضرت شاہ حمزہ، حضرت شاہ آل محمد، شاہ آل احمد، اور پھر حضرت آل رسول، اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں، ان کے جو ابھی کے موجودہ جو ہیں وہ حضرت امین میاں برکاتی ہیں. ان کے بھی جو صاحبزادے حضرت امان میاں برکاتی. یہ بیان ایک مرتبہ آپ کلپ سن لینا، وہ مارکیٹ میں یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گی. امان میاں نام ہے، ان کے والد کا نام امین میاں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایران سے یہاں کی خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں، رافضی آتے ہیں، خانقاہوں میں پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حب اہل بیت اور حب علی کے نام پر یہ تم لوگوں کو بڑھاوا دو، اور اس میں یہ سب ایران آؤ، ٹور کرو، زیارت کرو، اور اتنے پیسے یہ وہ سب کچھ پورا پرووائڈ کرتے ہیں. یہ 20-25 سال سے یہ چل رہا ہے، اور اچھے لوگ اس فتنے میں بہ گئے ہیں. دنیا کی محبت میں پیسہ مل رہا ہے، گاڑیاں مل رہی ہے، گھومنا پھرنا مل رہا ہے، اور پھر کام کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کا نام لینا ہے. پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرت علی کے نام سے کوئی مسئلہ نہیں، حب اہل بیت سے یہ ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ باری آتی ہے حضرت امیر معاویہ کی. اب ان کو برا بھلا شروع ہوتا ہے. پھر حضرت امیر معاویہ کو نہیں روکا جاتا، پھر ان کو امیر معاویہ میں سے امیر شام بولتے ہیں، اور پھر کیا بولتے ہیں. پھر یہاں سے بات آتی ہے حضرت ابو بکر اور عمر تک پہنچتی ہے. پھر باغ فدق کا بھی مسئلہ آتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ کہ سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ مولا علی سے ہی پوچھ لے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا، اے علی، دنیا اور آخرت کے جو سردار ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. یہ تو مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن یہ پھر شروع ہوتا ہے. تو ہر حب علی اور ہر اہل بیت سے محبت کا نام لینے والا سچا عاشق اہل بیت نہیں ہوتا. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سچے والے بھی ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت اتنی کرتے ہیں کہ آپ نے تو مسجد میں سنا ہوگا، یہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں، حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. اور ہماری دعا یہ ہوتی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی ہے. کیا سکھائی ہے؟ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دنیا میں اور فوٹو کھینچوانے اور اسٹیٹس لگوانے کے لیے نہیں، یہاں پہ بھی آل رسول کا خادم رکھ، آخرت میں بھی آل رسول کا خادم. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے تو یہ وہ چیز ہے. لیکن جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے، یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو سستے میں جنت مل رہی ہے. محنت کون کرے؟ کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹس لگانا ہے، حب علی کا نام لینا ہے، اور پھر جنت میں چلے جاؤ. نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں. یہ چیز ہے. تو یہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ شیعوں کے بارے میں نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں، اور یہ ابو لولو فیروز کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نے علی تھا، حضرت علی کی محبت میں کیا تھا. یعنی خود تو ایسے کام کرتے ہی ہیں، یہ حضرت علی کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور حضرت علی نے حضرت عمر کی شہادت پر جب آپ کو کفن پہنا کر یہ رکھا گیا
ممبر شریف حضور جو مسجد نبی اور روزے کے بیچ میں رکھا گیا، مولا علی نے آ کر لوگوں میں کہا کہ میں علی کہتا ہوں کہ دنیا میں آج جو یہ کفن میں آرام فرما ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات اس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں کروں۔ ان کے اعمال اتنے اچھے تھے، ایک تمنا کہ ان کے اعمال نامہ اگر مجھے مل جاتے تو میں پسند کرتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے حوالے عمل لے کر جاؤں۔ ان میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ان چاروں خلیفہ وہ مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ ابھی کی ہے روٹی سیکنے والی بات۔ تو یہ ایمان کو بچا کے رکھیں، اور اس کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا آپ نام لے لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، زیادہ اگر نہیں چاہتے، ورنہ آپ یہی کہہ دو کہ جو پہلے سے چلا آتا ہے ہم مانتے ہیں، یہ نئی نئی باتیں آپ کر کے الجھاؤ مت۔ ایک تو ویسے بھی ہماری مارا ماری چل رہی ہے عمل میں نہ سب میں، اب یہ نئی نئی باتیں نکال کے کہاں ہمیں پھنسا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا عاشق رسول بنائے، سچا اہل بیت کا عاشق بنائے، اہل بیت کا خادم رکھے، اہل بیت سے محبت سچی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور صحیح طور پر صحابہ کرام اور اہل بیت والا منائے، کیونکہ جب حضور تشریف فرما ہوں گے میدان محشر میں، اور جو ان تک حضور تک رسائی کرے گا وہ ابو بکر کے ذریعے، عمر کے ذریعے، عثمان کے ذریعے اور مولا علی کے ذریعے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کو ہٹا کر بات کرے گا تو بات بننے والے نہیں ہے، جنا بنے گی، جنت بنے گی، محبان چار یار کی قبر، جو چاروں سے محبت کرتا ہوگا ان کی قبر جنت بنے گی، جنا بنے گی، محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم، میرا، آپ کا، ہمارے گھر والوں کا، اور جو ہمارے بھولے بھالے سنی ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، تو صحابہ سے بھی سچی محبت کریں، مولا علی سے بھی سچی محبت کرے، اور تمام اہل بیت سے بھی سچی محبت کرے، اور ان تمام کی محبت رسول اللہ کی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا عاشق رسول، سچا ایمان والا، سچا عقیدے والا رکھے، اسی پر ہمیں جلائے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔